بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اللہ سے دعا مانگنا ضروری ہے؟ جو لوگ اللہ سے دعا مانگنے کو خاص نہیں سمجھتے وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اس کے بعد آپ کبھی بھی دعا کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا نہ مانگے تو کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرے گا اللہ اس انسان کو پسند نہیں کرے گا اور اس انسان پر غصہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے ضرور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے سوال کرنے والا شخص بہت پسند ہے۔ دعا کی مزید ترغیب پانے کے لیے دعا مانگنے کے 15 فضائل۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دعا کو بہت پسند کرتا ہے۔ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تسبیح تحلیل کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے، اس لیے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے، دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ جب انسان کے پاس ہتھیار ہوتا ہے تو وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، اسی طرح دعا مسلمان کا ہتھیار ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو مسلمان بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا دین کا ستون ہے، یعنی دین کا پلر ہے۔ پلر کے بغیر تو کوئی مکان کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ مضبوط دین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور آسمان و زمین کا نور ہے دعا، یعنی دعا روشنی ہے۔ اسی طریقے سے دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ جب مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے، کوئی مصیبت یا کوئی بلا اس کے اوپر اترنے والی ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے دعا اس مصیبت کو، بلا کو روک دیتی ہے، اس انسان پر آنے نہیں دیتی۔ اسی طرح دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا دشمن سے نجات اور رزق وسیع ہونے کا ذریعہ ہے، یعنی دعا مانگنے سے دشمنوں سے نجات ملتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے، اور دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ انسان دن بھر میں کتنے سارے گناہ کرتے رہتا ہے، جب دعا کریں گے تو وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو؟ تو دعا کو ہرگز نہ چھوڑنا، ہر وقت دعا کرتے رہنا۔ دعا کی اور ایک فضیلت یہ ہے کہ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے، یعنی جو بلا دنیا میں اتر چکی ہے اس سے بھی دعا ہمیں بچاتی ہے، اور جو نہیں اتری، اترنے والی ہے فیوچر میں، اس سے بھی دعا ہمیں بچاتی ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہیے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ جیسے ایک پھل میں مغز کو اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح عبادت میں دعا کی اہمیت ہے، اس لیے دعا ضرور کیجیے۔ اور ایک دعا کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دعا رحمت کی چابی ہے، یعنی اللہ کی رحمت کا تالا دعا کی چابی سے کھلتا ہے، اسی لیے دعا کرتے رہیے اور اللہ کی رحمت کو سمیٹتے رہیے۔ اور ایک فائدہ، دعا قضا کو ٹال دیتا ہے، یعنی جو بھی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے وہ دعا کے بدولت ٹل جاتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے، دعا اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، یعنی دعا طاقتور چیز ہے، اور دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جب ہم گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کر گھر سے باہر جائیں گے تو جو بھی بلائیں راستے میں ہوں گی دعا کی بدولت وہ ٹل جاتی ہے، اور سفر کے وقت سفر کی دعا پڑھیں گے تو جو بھی حادثے ہونے والے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے دعا کی بدولت ٹل جاتے ہیں۔ اسی لیے سفر میں سفر کی دعا ضرور پڑھے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ جس انسان کو دعا کرنے کی توفیق دیتا ہے اس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرنے میں جلدی کریے۔
جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لبیک عبدی فرماتا ہے، یعنی جب بندہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ بدلے میں حاضر ہوں بندے، مجھ سے سوال کر، تجھے کیا چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں کہتا ہے۔ الحمدللہ، دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و منزلت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا کرنے والے شخص کی قدر اللہ کی بارگاہ میں بڑھتی ہے، اس لیے دعا ضرور کریے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط ذکر فرمائی ہیں، آئیے اب ہم وہ دیکھیں گے، وہ شرطیں کیا ہیں۔ پہلا شرط ہے دعا مانگنے میں اخلاص ہو، یعنی پورے دل سے خوش و خضوع کے ساتھ اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اللہ کے ڈر سے پورے اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ جب دعا مانگتے ہیں تو دل سے مانگے، جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اس کو محسوس کرتے ہوئے مانگے۔ جب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تو پورے اخلاص کے ساتھ جو گناہ کیے ہیں اس کا اقرار کرتے ہوئے اس کی معافی مانگے۔ جب جنت کی طلب کرتے ہیں تو جنت کو دھیان میں رکھتے ہوئے مانگے، اور دوزخ سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں تو دوزخ کو دھیان میں رکھتے ہوئے مانگے۔ اسی طریقے سے جو چیز کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں اس کو تصور کرتے ہوئے، دل میں سوچتے ہوئے، آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مانگنے کی کوشش کرے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ جو دعا مانگی وہ کسی ایسی چیز پر مشتمل نہ ہو جو شرعی طور پر ممنوع ہو، جو شرع کے خلاف ہو، ایسی دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے کوئی شخص سود میں مبتلا ہو تو وہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرا بزنس اچھا چلے، یا یہ کہے کہ یا اللہ اسے دھوکہ دینے میں میری مدد کرے، ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو، یعنی جو دعا میں مانگ رہا ہوں وہ میرا اللہ اپنی رحمت سے ضرور قبول کرے گا۔ اللہ بہت بڑا رحمان الرحیم ہے، وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، یہ پورا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگے۔ اور ایک آخری شرط یہ ہے، اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکوہ نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے سامنے کی گئی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ انسان کی دعا اللہ تعالیٰ 3 صورتوں میں قبول کرتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ جو مانگ رہا ہے وہ اسے دے دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو بھی بلائیں اور مصیبتیں اس پر آنے والی ہوتی ہے وہ اس دعا کی بدولت وہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس بندے کی دعا کو ذخیرہ کر کے رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اس بندے کی بخشش کرے۔ اس طرح ہر بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور دوسروں کو شیئر بھی ضرور کرے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔